سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، بے شمار برکات احادیث کتب میں وارد ہیں۔ چنانچہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے لیے کھڑا ہونے کے بعد اس نے نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد پھر اس نے فوراً سے سلام پھیرنے کے بعد دعا کی اور جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا، اے شخص تجھے جلدی کس بات کی ہے کہ تو نے نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا، اب جب اس کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد، اس کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرنے کے بعد، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد جب مانگنے کا وقت آیا تو تو جلدی جلدی ہاتھوں کو اٹھا کے مانگ کر بھاگنے لگا۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ رک نماز ادا کرنے کے بعد، رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اس کی تعریف و توصیف اور اس کی جو ہے وہ مدح بیان کرنے کے بعد اب بیٹھ اطمینان کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا آرام کے ساتھ، اپنی نظروں کو جھکا سکون کے ساتھ، اپنے جسم کو اس پاک رب کی طرف متوجہ کر، اپنے دل کو اس کی طرف توجہ کروا، پھر مانگ، اللہ کی حمد و ثنا کر، مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھ، پھر مانگ اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو جو مانگتا چلا جائے گا، خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ تبارک و تعالی تجھے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پوری کائنات میں، اپنی زندگی کے اندر ہمیں وظیفہ مل گیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے، رب کے حضور حاضر ہوئے، دل کو اس کی بارگاہ میں جھکایا، اس کی طرف توجہ کی، پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں دعا کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ کب تک؟ جب دعا مانگنے والا مجھ محمد کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اول میں درود پاک پڑھے، آخر میں درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی بیماری کے لیے دعا کرے، اپنی پریشانی کے لیے دعا کرے، اپنی تنگ دستی کے لیے دعا کرے۔ فرمایا کہ جب درود پاک ابتدا پڑھا، انتہا میں پڑھا، مجھ محمد کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام محبوبیت پر فائز فرما کر تمہاری دعا کو قبول فرما لے۔